علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی گوہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی گوہر آفیشیل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم فیصل آباد کی تاریخ میں ایک ایسی کانفرنس کی بات کرنے جا رہے ہیں جو فیصل آباد کی تاریخ میں نہ صرف پہلی بار ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور وہ کانفرنس جو ہے وہ فیصل آباد میں مثالی بھی رہی، تاریخی بھی رہی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بالکل تاریخی کانفرنس ہوئی۔ بات کریں گے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے وحدت امن کانفرنس کی۔ فیصل آباد میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی تنظیم کی جانب سے، کسی جماعت کی جانب سے ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں انہیں وہاں پر مدعو بھی کیا گیا، اور ایسے علماء کرام جو قیام امن کے حوالے سے بہترین خدمات انجام دے چکے ہیں، ان کا مشن پاکستان میں امن ہے، پاکستان کے بقا، سلامتی اور اس کی سالمیت کے حوالے سے بہترین اقدامات کرتے ہوئے ملکی اداروں کا ساتھ دینا ہے، بلکہ تمام علماء کرام کے ساتھ ساتھ مل کر پاکستان کی مضبوطی اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس حوالے سے فیصل آباد میں مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے وحدت امن کانفرنس، اور وہاں پر تمام مکاتب فکر کی علماء کرام کو دیے جانے والے ایوارڈز جو ہیں، امن ایوارڈز، ان کا تذکرہ بھی پورے ملک میں جاری ہے۔ اس حوالے سے مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور خصوصی طور پر ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، جو کہ آرگنائزر تھے فیصل آباد میں وحدت امن کانفرنس سے، ان کے لیے ستارہ امتیاز کی استدعا بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عام شخصیات جو فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو مختلف دیگر شہروں سے بھی ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ان کے لیے حکومت وقت سے ستارہ امتیاز کی استدعا کی ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، آرگنائزر وحدت امن کانفرنس فیصل آباد میں تاریخی کام کرنے پر۔ ہم بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے شو میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا وحدت امن کانفرنس کا، وحدت امن ایوارڈز کا، جس میں نہ صرف تمام مکاتب فکر کو بلکہ قیام امن کے لیے کام کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے کام کو سراہا گیا اور انہیں جو ہے وحدت امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، کانفرنس ہوتی رہتی ہے جس پر ہم ملکی سلامتی، بقا اور سالمیت پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کام کو سراہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر لا کر قیام امن کے لیے مضبوط نظریہ قائم کرنا۔ تو اس پر بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے لیے کام کرنا زندگی کا ایک مشن ہے۔ مجلس وحدت مسلمین جو ہے اس ویژن اور نظریے کے ساتھ قائم ہوئی تھی کہ پاکستان کو وحدت کی قوت سے طاقتور بنائیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ پورے ملک میں مجلس وحدت مسلمین نے تکفیریت کو رد کیا، اور ایسے محب وطن پاکستانی جو تکفیریت سے الگ رہنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ ملایا اور ایک جدوجہد شروع کی۔ سب سے پہلے تو مجلس وحدت مسلمین نے حب الوطنی جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واضح کردار ادا کیا۔ پاکستان سے محبت جو ہے وہ پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے، لہذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل تھے جس میں فرقہ واریت سر فہرست تھی، حتیٰ کہ قتل و غارت گری، ایک دوسرے فرقے کے افراد کو قتل کرنا روٹین کا عمل بن چکا تھا۔ اور اسی طرح مذاہب کے درمیان بھی ہم آہنگی موجود نہ تھی، بلکہ بعض جگہ پہ افسوسناک واقعات بھی پیش آئے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے ایک اہم
جگہ پر واقع ہے، جس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا چائنا کے اس کوریڈور سے جو اس نے وہ راستہ جو پاکستان سے دنیا سے تجارت کے لیے نکالا۔ پاکستان کے لیے کئی ایک مسائل ہیں، چونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں اور بدقسمتی سے حکومت یا حکمران بھی ہمیں اس اہلیت کے نہ مل سکے کہ اس ملک کو کسی صحیح سمت میں ڈال سکتے، اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ ترجیح دی گئی، ذاتی اقتدار کے مزے لوٹے گئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ پاکستان میں برادری ازم کو فروغ ملا، پاکستان میں لسانیت نے فروغ پایا، پاکستان میں علاقائی سیاست جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور اس طرح کے بے شمار ٹکڑے جو ہیں وہ ہونے شروع ہوئے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ تھے۔ اگر کوئی کسی پوسٹ پہ ہے، اس کی کوشش ہوتی کہ اپنی برادری کو ہی نوازا جائے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، تو یہ سارے معاملات اس قدر گمبھیر تھے اور شاید اب بھی کچھ حد تک ہیں۔ تو ان حالات میں جب لوگ شہروں سے نقل مکانی کر رہے تھے، ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کر سکتا تھا، لوگوں کا سوشل انٹریکشن کم ہو رہا تھا، بعض مسالک دوسرے مسالک سے قطع تعلقی کر رہے تھے، اور پارا چنار جو ہے اس کو باقاعدہ محاصرے میں لیا ہوا تھا، اور وہاں پہ خوراک اور میڈیسن اور دیگر ضروریات زندگی کئی سالوں تک نہ مہیا کی جا سکیں۔ ہمارے اداروں، ہماری افواج پاکستان، ہمارے سیاستدانوں کو جو محب وطن سیاستدان تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کا خون بہایا گیا، جس میں ہماری فوج کے جوان بھی شامل ہیں، جن کے سروں کو کاٹ کر فٹ بالوں کی طرح کھیلا گیا۔ ہماری پولیس اور دیگر ایجنسیوں اور اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے شب و روز کوشش کی، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ معصوم بچوں کو، اسکولوں کو، بازاروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو، ہر جگہ پہ دہشت گردی اور بربریت کی گئی، لوگوں کے گھروں کو، اداروں کو، مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو جلایا گیا۔ تو یہ ایک ہولناک وقت تھا، ایک خوفناک صورتحال تھی، جس میں ضرورت اس امر کی تھی کہ یقیناً اس کا مقابلہ جو ہے وہ بندوق سے نہیں کیا جا سکتا، اس کا مقابلہ لوگوں کو اویئرنیس دے کے، ان کے نظریات کو تعلیمات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے، اور ریاست مدینہ کا وہ معاشرہ اور وہ تہذیب سمجھا کے بہتری کی طرف لایا جا سکتا تھا۔ لہذا اس صاف اور کلیئر ویژن کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین جو ہے اس نے پاکستان میں اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگا، جلد ہی ہم اپنے اہداف کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ تکفیری گروہ جو تھے، جو پاکستان کے اندر پنجے گاڑے ہوئے تھے اور پاکستان کو مسائلستان بنایا ہوا تھا، اور یہاں پہ نہ کسی کی زندگی محفوظ تھی، نہ کسی کا جان و مال محفوظ تھا، نہ کسی کی ناموس اور عزت محفوظ تھی، خداوند متعال کی مدد سے اور معتدل علماء کرام
اور سول سوسائٹی اور پاکستان کے ہر معتدل طبقے نے ہمارا ساتھ دیا، اور یہ بات ہم باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ فرقہ وارانہ لڑائی، مذاہب کے دوران لڑائی پاکستان کے لیے کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اچھا انٹریکشن ڈیولپ ہوا۔ اسی طرح بہت سارے پیران عظام کے ساتھ گدی نشین صاحبان اور دیگر جید علماء کرام تمام مسالک کے، ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا انٹریکشن ڈیولپ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان مسائل سے نجات دلانے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں کم از کم اگر آپ بات کرتے ہیں تو کسی دوسرے مسلک کی جا کے مسجد میں نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن ضرب عضب ہے یا آپریشن رد الفساد ہے، اس کا بھی ایک بنیادی کردار ہے، اس کی وجہ سے بھی ان چیزوں میں بے پناہ بے حد کمی آئی ہے۔ تو اس طرح ہم اس ٹارگٹ کی طرف بڑھ گئے، ملک کی صورتحال کو بہتر ہو گیا، حالات بہتر ہوئے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہر ادارہ جو ہے، کا وہ آرگنائزیشن ہے، کوئی بزنس آرگنائزیشن ہے، کوئی بیوروکریسی کی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے پرفارمرز جو ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے، ان کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، پاکستان کا امن بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو رد کرنے کے لیے، مذاہب کی لڑائی کو روکنے کے لیے، تکفیریت اور دہشت گردوں کو کارنر لگانے کے لیے جن لوگوں نے شب و روز جد و جہد کی، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو لایا جائے جنہیں اپنی شب و روز محنت سے، اپنی دیانتداری سے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اور پاکستان کی اس فضا کو جہاں پہ نفرتیں عام ہو گئی تھیں، محبت کی فضا میں بدلا۔ تو لہذا یہ آئیڈیا اور یہ شوق مجھے وہیں سے آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے ان دوستوں کو جو ہمارے 24 گھنٹے کے ساتھی ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، اور جہاں پر بھی فیصل آباد کے اندر خصوصی طور پر کوئی فرقہ وارانہ، کوئی دہشت گردانہ یا کوئی مذہب کے ٹکراؤ کی صورتحال بنی، تو ان دوستوں نے سب سے آگے بڑھ کر مسلک کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ میرٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھا اور اسی میرٹ کے تحت جو ہے وہ نظام قائم کیا اور لوگوں کو مطمئن کیا۔ تو اس میں ہماری مجلس عبادت مسلمین جو ہے، اس کا جو نظام ہے، اس میں مرکزی شورا، صوبائی شورا اور ضلعی شورا کے ادارے موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو پالیسی ساز ادارے کہہ لیں یا اپنی سفارشات جو ہیں اپنے اوپر اداروں کو بھیجتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ فیصل آباد کی جو مجلس شورا تھی، اس میں ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیصل آباد میں جو افراد ہیں جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بھائی چارے، یکجہتی اور پیار و محبت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک خوبصورت پروگرام منعقد کیا جائے اور ان کو باقاعدہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے شیلڈز دی جائیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی، دوستوں نے دیکھا فیصل آباد میں جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہا، بہت سارے دوست جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی دوست ہم سے ہم آہنگ نہ ہونا چاہتا ہو لیکن وہ امن کے لیے کام کر رہا ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن پھر دوستوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک لسٹ مرتب کی گئی
کہ یہ جو علماء کرام ہیں یا تاجر برادری ہے یا وکلاء حضرات ہیں یا سول سوسائٹی کے افراد ہیں یا کسی انجمن کے افراد ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے، بھرپور ہے، امن کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ مثالی ہیں۔ ان کو پھر ہم نے نومینیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہمارے مرکزی قائد ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی اپروول کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ، اور پھر خود وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اور انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ یہ جو اقدام ہوا ہے یہ قابل تحسین اور احسن اقدام ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اور ضلعوں میں بھی، شہروں میں بھی اس قسم کے پروگرام سے منعقد کروا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فیصل آباد نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس میں اس ٹیم کو جو امن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے اور زیادہ لگن اور کوشش سے کام کرے گی، اور میں تمام علماء کرام، صحافی برادران اور تاجر برادری، وکلاء برادری، سول سوسائٹی کے تمام افراد جو ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہماری اس دعوت پر انہوں نے دعوت قبول کی اور تشریف لائے، اور ہمارے اس پروگرام میں بھی شریک ہوئے اور شامل ہو کر ہمیں شرف بخشا۔ لیکن اس میں ایک آدھ دوست ایسے بھی تھے جو ہم چاہتے تھے کہ وہ اس پروگرام میں آئیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے مزید ہم اس محبت کو بڑھائیں گے اور نفرت کی دیواروں کو گرائیں گے، اور جو دوست ہمارے قریب نہیں آ سکے ان کو بھی ہم قریب لانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، پروقار تقریب میں مرکزی قائد علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے، امن ایوارڈ، وحدت امن ایوارڈ جو ہیں ان کے ہاتھوں سے دیے گئے، اور وہاں خطاب کرتے ہوئے ملکی اسٹریٹجک صورتحال کو جس طرح سے، جس انداز میں انہوں نے بیان کیا، یقیناً امن کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی شرکا وہاں پر موجود تھے ان کے لیے اس بات کو سمجھنا اور اس انداز میں ملکی پلاننگز کو دیکھنا، دفاعی انداز کو دیکھنا اور قیام امن کی اہمیت کو دیکھنا واضح ہوا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا وحدت امن کانفرنس میں وحدت امن ایوارڈ دینے کے بعد جو خطاب تھا وہ ایک کلیدی خطاب تھا، اور وہ ایک کلیدی جوش تھا اس پوری تقریب کا۔ ان کا وہ خطاب جو ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا، امن کے لیے سوچنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر ہونا ہوگا، ایک مٹھ ہونا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹریٹجک پلاننگ اس طرح سے ہے کہ افغانستان سے امریکہ گیا ہے، امریکہ کی سوچ نہیں گئی۔ ناظرین، مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے جو ہے امن ایوارڈ تقسیم کیے گئے اس پروقار تقریب میں، نامینیشن جو ہے وہ کیسے کی گئیں، اس کا کچھ بتائیے گا، چونکہ بہت بڑی تعداد میں علماء وہاں پر موجود تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایوارڈ سے نوازا کیا، نومینیشن کے لیے وہ خاص طریقہ کار اپنایا گیا؟ جی، اس میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے مجلس شورا کا، جو ضلعی مجلس شورا ہے، اس میں ہمارے پاس ایک لسٹ ترتیب دی گئی انہی حوالوں سے کہ جو دوست امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس لسٹ کے اوپر پھر ڈسکشن ہوئی، اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا، اور اس بحث مباحثے کے بعد پھر جو ہے ایک فائنل لسٹ کی گئی کہ ہم ان لوگوں کو، مطلب فرسٹ سٹیپ میں، پہلے مرحلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہترین انہوں نے امن کے لیے کام کیا، لہذا اسی لسٹ کے مطابق پھر آگے جو ہے وہ سارا کام کیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بھی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وحدت امن کانفرنس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی چونکہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور ان کی امن کاوشیں جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ سے، یہاں کے جتنے بھی انتظامی امور کے سربراہان ہیں ان سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے، عوام اس بات کی معترف ہے، تمام مکاتب فکر کی علماء اکرام اس بات کی معترف ہے، خود ضلع انتظامیہ اس بات کی معترف ہے۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین کی امن کے لیے، بین المذاہب امن کے لیے کاوشیں جو ہیں انتہائی قابل دید ہیں، جنہیں سراہا بھی جا رہا ہے، اور خاص کر وحدت امن کانفرنس، تاریخی امن کانفرنس کے بعد
तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं और फैसलाबाद के जो आवाम हैं, जिसमें ताजर बरादरी है, साफ़ी बरादरी है, उलमा इकराम है और सिविल सोसाइटी जो है, एक आवाज़, एक नारा जो है वो बुलंद हो रहा है कि शानदार खिदमत पर, शानदार अमन खिदमत पर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के लिए 17 इम्तियाज़ की इस्तदा की जा रही है। बहुत सारे जो उलमा इकराम हैं, ताजर हैं, इस हवाले से अपने कमेंट्स जो हैं वो पास कर चुके हैं टीवी चैनल्स पर और उनके सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने अपने वक्त से इस्तदा की है कि उन्हें 17 इम्तियाज़ दिया जाए। क्या कहेंगे? बड़े एजाज़ की बात की जा रही है और यकीनन जिस तरह की काविशें हैं कि अमन के हवाले से, तो दोस्तों की मोहब्बत के हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैंने हमेशा अखलास से जो भी काम किया है अखलास से किया है। फैसलाबाद के अमन के हवाले से बहैसियत मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी हमेशा मैंने जहाँ मेरी ज़रूरत महसूस हुई है मैं किसी के कहे बगैर वहाँ पे पहुँचा हूँ और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मैं अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम में देना चाहूँ कि जहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के दरमियान जो है मामलात को तय किया और कभी उसमें हमने ये नहीं किया कि अपने मसलक को आड़े आने दिया, बल्कि मेरिट और हक जो था जिसका वो उसको दिया और इस अंदाज में हमने बहुत सारे मामलात को निपटाया। बाकी जो आप कह रहे हैं और वो 17 इम्तियाज़ के लिए, तो ये आप दोस्तों की मोहब्बत है या उन दोस्तों की मोहब्बत है। मैं तो एक मामूली सा खामोश रहने वाला छोटा सा बंदा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा नवाजा है। आप दोस्तों की मोहब्बत जो है वो यकीनन वो मुझे 17 इम्तियाज़ से भी ज़्यादा बेहतर है। जो मुझे इस कॉन्फ्रेंस में हर बिरादरी की तरफ से, हर मसलक की तरफ से, ताजर बिरादरी की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से, दीगर मसालिक हैं, मसलन अगर देवबंदी को मसलक है, अहले हदीस मसलक है, बरेलवी मसलक है, अहले तशी मसलक है, इसी तरह ईसाई हैं या दूसरे मज़ाहब हैं, जो उन्होंने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया है इसके ऊपर, मैं समझता हूँ मुझे तो 17 इम्तियाज़ मिल गया और यही असल चीज़ जो थी वो यही थी। बाकी इसके बारे में ये इदारों की मर्ज़ी है, डीसी साहब की मर्ज़ी है, कमिश्नर साहब की मर्ज़ी है, उनके ज्यूरिडिक्शन है। अगर वो ये समझेंगे कि मैं इस काबिल हूँ तो वो यकीनन इसके लिए सिफारिश करेंगे और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ जी, बिल्कुल भरपूर अल्फाज में दोस्त अहबाब जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का भी इस हवाले से खुसूसी शुक्रिया अदा किया जा रहा है, चूँकि बहुत सारे अमन प्रोग्राम्स में, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी की मीटिंग्स में डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी शरीक होते हैं। नाज़रीन, एक और बात यहाँ गोशगुजार करना चाहूँगा, किसी शख्स की सादगी और उसका खलूस ये भी होता है कि वो खुद को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन उसकी खिदमत जो है उनका डग्गा बज रहा होता है। वहदत अमन कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में तारीखी अमन कॉन्फ्रेंस बन चुकी है, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। बल्कि जिस तरह से वहदत अमन कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया, वहदत अमन अवार्ड्स की तकरीब को डिज़ाइन किया गया, दीगर जमातें भी इस हवाले से, अमन की काविशों के हवाले से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वो कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन करें, वो अमन अवार्ड्स की तकरीब जो है उसे डिज़ाइन करें। तो अगर ऐसी तकरीबात का इनकाद होता है और कामयाब तकरीबात का इनकाद होता है और क़याम अमन जो है उसके फ़रोग़ मिलता है, तो इसका सेहरा भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी को जाएगा। चूँकि एक ऐसी आइडियालॉजी, एक ऐसी सोच जो है क़याम अमन के हवाले से, एक प्लेटफार्म पर लाने के हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र को ये फराहम की है। इस पर भी फैसलाबाद के अवाम, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम उनके शुक्रगुजार हैं, चूँकि जिस बेहतरीन अंदाज में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अंजाम पाई, यकीनन वो एक तरीक़ है। बल्कि इस हवाले से मरकज़ी कायद MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का ये कहना था कि मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया और जितनी ज़्यादा मोहब्बतें और काविशें और जिस तरह से उलमा इकराम ने इसरार किया और जिस तरह से आज वो इस स्टेज पर जमा थे, मुझे उनकी मोहब्बत खींच लाई है और मैं समझता हूँ यहाँ आकर यहाँ आना और अपने हाथों से अवार्ड देना एक बहुत अच्छा फ़ैसला था। नाजरीन, अमन होगा पाकिस्तान में तो तरक्की और खुशहाली होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।